السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے 21 to 25۔ 21 اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے آنے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی یعنی پریشیس، دیندار یا اللہ کے قریب۔ تو اگر تم اللہ کے قریب بنو گے، اس کے پیارے بنو گے، تو وہ تمہارے لیے آسانی اور رحمت کے راستے کھول دے گا۔ دیکھو، اللہ نے قرآن کو ہماری ترتیب کے حساب سے نازل نہیں کیا، جیسے ہم نے اسے لائن سے لگا رکھا ہے، بڑی سورہ پہلے، چھوٹی سورہ لاسٹ میں۔ تو یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے، اس لیے ہر سورہ کا وقت میں نے پہلے ہی سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ وہ کس حالات کے حساب سے نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ تیسرا رکوع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی دعوت کا رکوع ہے 21 سے 30 تک پورا۔ پھر اگلے چوتھے رکوع میں الگ مسئلہ ہے جس میں الگ مسائل کے حل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی دعوت ہے جو ہم آپ کو اس دفعہ بتا رہے ہیں۔ اس آیات میں صاف واضح ہے کہ میری بندگی کرو۔ ہر رسول نے یہی پیغام دیا کہ ہماری اطاعت کرو اور اللہ کی بندگی کرو۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہمیں فری میں تو پیدا نہیں کر دیا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں پر بہت بڑا فرق ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت یہ تھی کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، اور یہاں قرآن میں دیا گیا ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے انسان۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام رسول اپنی قوموں کی طرف پہلے آئے، تو یہ آگے قوموں کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے جو پیر کامل رسول ہیں یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے سارے انسانوں سے کہا، کسی میں فرق نہیں کیا، تاکہ یہ مسئلہ ہی آگے ختم کر دیا کہ کسی ایک قوم کے لیے کوئی الفاظ آئے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اور کس رب کی کرنی ہے۔ تو 22 آیات، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے غذا پھل پیدا کیے، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے بوجھتے ایسا ہی کرتے ہو۔ تو آخر میں دیکھیں، انتم تعلمون، انتم تعلمون کا مطلب ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس عرش اور فرش پر، لیکن وہ تو اہل عرب بھی مانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بت پرستی کرتے تھے۔ اور ہم آج کل فتنہ فساد کر رہے ہیں، پیروں کی مزاروں پر جا کر اور کسی کو بھی شریک بنا دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن یہ بھی پھر ناکارتے بھی ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ نے یہ مسئلہ بھی پہلے ہی واضح کر دیا۔ ایسے ہی 23 دیکھیں، اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہوں،